یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی پٹھان بہادر ہے، پنجابی بغیرت ہے، یا پھر یہ لوگ اچھے ہیں، یہ برا ہے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اگر ایک فرقے میں، ایک کسی برادری میں یا کسی ایک علاقے میں ایک بندہ اچھا نکلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورا برادری کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پنجاب سے۔ میں اگر آپ کو نام لے کے بتا دوں، پرویز الہی کو دیکھو، شاہ محمد قریشی کو دیکھو، میاں محمود رشید کو دیکھو، حسن خان نیازی کو دیکھو، ڈاکٹر یاسمین رشید کو دیکھو، اجاز چودھری کو دیکھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ناظرین، تمام کو آج کے علاقے میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا اس کے جتنے بھی مذمت کی جائے مگر کم ہے، لیکن حالات کے مطابق اگر دیکھنا یہی ہے کہ کوئی بھی ایسے واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسے دل خراش واقعہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جشن منانے لگ جاتا ہے، دوسرا غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی ذہنیت ہے۔ 4-6 لوگ مر جاتے ہیں تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہے، 40-50 اگر مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا بہت ہمیں دکھ ہوتا ہے، وہ بھی عارضی طور پر۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی موت یا پھر ہزاروں کی موت تو موت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک کی ہو یا ہزاروں کی ہو، لیکن اگر ایک کی بھی موت ہے تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے۔ ہم موت پہ جشن منانے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے اجتماعی تاریخ ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس موت کے بعد، اس واقعات کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح خود کو سنبھالنا ہے۔ کیا یہ تحریک ختم ہو گئی؟ حکومت اور دوسرے جو مخالفین ہیں وہ جشن مناتے ہیں کہ جی تحریک ختم ہو گئی تھی، تحریک انصاف والے بھاگ گئے۔ بھلا کون روک سکتا ہے گولیوں کے سامنے؟ خاص کر کے ان گولیوں کی جن کی ہمیں توقع نہیں، وہ دشمن کی نہیں، وہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خرید کے ان کو دیے تھے، وہی گولیاں ہمارے اوپر برسا رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ بھاگ گئے، لیکن یاد رکھا جائے تحریک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھاگتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں صرف 2 آپشن ہیں، ہم یا جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ اور کل ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اگرچہ وقتی طور پہ ہمیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم ہار گئے، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں۔ لیکن آپ جو عارضی جھوٹی جشن منا رہے ہیں نا، ہم ان تمام واقعات اور حالات سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ جتنے بھی تحریک کے ساتھ ہیں، چاہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں یا عمران خان کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ ملکی حالات میں تبدیلی کے خواہشمند ہیں، ان سب کو اس حالات سے 3 سے 4 باتیں ایسے ہیں جنہیں ہم غور کرنا چاہیے، انہیں ہم سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے تاریخ کا حصہ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد دہراتے آئے ہیں اور ان کا خمیازہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی موروثی سیاست جو ہے نا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان اگر ہمارا لیڈر ہے، کل کو یہ کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے اس کی بہن، اس کا بھائی، اس کا کوئی بیوی یا بیٹا آ کے ہمارا لیڈر بنے گا، نہیں، قطعاً نہیں۔ لیڈر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو جدوجہد کر کے آتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا، جو نقصانات ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بشرا بی بی کو فالو کرنے لگے تھے کہ بشرا بی بی جو کہے گا ہم وہی کریں گے۔ نہیں کریں گے۔ بشرا بی بی ہے کون؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بیٹی ہے۔ یاد رکھیں اس وقت جتنے بھی لوگ باہر ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی ہے، چاہے وہ گنڈا پور ہے، چاہے کوئی بھی، وہ ڈیل کر کے باہر آئے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آئے ہوئے ہیں۔ نارمل حالت میں کوئی بھی تحریک کا بندہ باہر نہیں ہے، تو یا مار دیا جاتا ہے یا پھر اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان کے جو حقیقی لیڈرز ہیں، عمران خان کے ساتھ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، وہ سارے جیل میں۔ اب گنڈا پور کو فالو کریں گے، وہ ڈیل کر کے وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ اب عمر ایوب کو کریں گے، وہ بھی ڈیل کر کے آیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے کبھی کسی موروثیت کو فالو نہیں کرنا ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کا ایک نتیجہ کراچی کو دیکھ لیں۔ اب کراچی تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ پورا سندھ کو دیکھیں، وہاں ذہنی پسماندگی عروج پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پچھلے 40 سال سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بھٹو لیڈر تھا، اس کے بچے لیڈر ہیں، اس کے نواسے لیڈر ہیں، کہ کبھی بھی غلطی سے بھی کسی موروثیت کے حساب سے اپنے کسی کو فالو نہیں کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کافی غلط فہمی جو ہمارے سامنے تھے، ہم بہت سارے غلط فہمیوں کا شکار تھے، وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جتنے بھی پاکستان میں یہ ملے ہیں، یہ مولویاں ہیں، یہ مفتیاں ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پلے ہوئے۔ وی پی این جب استعمال کرتے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہوئے اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ کل ڈی چوک میں نماز پڑھتے ہوئے ایک بندے کو مار گرایا، نیچے گرایا گیا، کسی مفتی مولوی کا فتویٰ ابھی تک نہیں آیا۔ اسے دوسری وضاحت، اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ یہ جتنے بھی ملے ہیں پاکستان میں، جتنے بھی مولویاں ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹرین کردہ مولویاں ہیں۔ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا انسانیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یار ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، مسلمان ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یار وہ نماز تو اللہ کا نہیں پڑھتا تھا نا، وہ ہاتھ اٹھایا تھا آسمان کی طرف کر کے اٹھایا تھا، وہ کسی عربی چیز یا کسی اقتدار اعلیٰ یا پھر جو حکومت کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، وہ کسی بھی مذہب کا تھا، کسی بھی فرقے کا تھا، مسئلہ نہیں تھا۔ یار وہ اوپر آسمان کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا، یہ تو مانتے تھے۔ آپ نے اس کو گرا دیا، مار دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل یا پھر جتنے بھی منافقین ہیں، کسی کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ایک مذہبی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اس سے دوسری وضاحت یہ ہو گئی کہ یہ جتنے بھی ملے ہیں پاکستان میں، جتنے بھی مولویاں ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ ان کا عام آدمی، عوام اور کسی مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جو ہمارے غلط فہمی تھا
یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی پٹھان بہادر ہے، پنجابی بغیرت ہے، یا پھر یہ لوگ اچھے ہیں، یہ برا ہے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اگر ایک فرقے میں، ایک کسی برادری میں یا کسی ایک علاقے میں ایک بندہ اچھا نکلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورا برادری کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ نہیں، یہی موروثیت ہے۔ پچھلے دنوں نے ایک صحافی نے بھی، پاکستان کے ایک نام نہاد صحافی نے بھی یہ بات کی، جی یہ پنجابی جو ہے نا یہ کبھی آگے نہیں آتے ہیں، یہ بغیرت ہے۔ اصل میں یہ صحافی جتنے بھی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ اس قوم کو ڈیوائڈ کیا جائے، اس قوم کو تقسیم کیا جائے۔ جتنا ڈیوائڈ اینڈ رول ہوگا ان کے لیے اتنا آسان ہے کنٹرول کرنا۔ جس لیے پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی سب مل کے ایک ہو جائیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں جاوید چودھری نے بیان دیا کہ جی ہمیں خود پنجابی ہوں۔ آپ پنجابی نہیں ہو، آپ اس وقت سب سے بڑے بغیرت ہو۔ یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہے، آپ یاد رکھیں اس وقت عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پنجاب سے۔ میں اگر آپ کو نام لے کے بتا دوں، پرویز الہی کو دیکھو، شاہ محمد قریشی کو دیکھو، میاں محمود رشید کو دیکھو، حسن خان نیازی کو دیکھو، ڈاکٹر یاسمین رشید کو دیکھو، اجاز چودھری کو دیکھو، فردوس شمیم نقوی کراچی سے اس کو دیکھو، عمر سرفراز چیمہ کو دیکھو، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو دیکھو، یا اختر عثمان کو دیکھو، عباد فاروقی کو دیکھو، اس کا بیٹے کو مار دیا، بیٹے کے جنازے میں اس کو آنا نہیں دیا، عباد فاروق، حیدر مجید کو دیکھو، رضوان مصطفیٰ کو دیکھو، یہ سارے پنجاب کے لوگ ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے پی کے کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ اسد قیصر تھا، چاہے پھر وہ پرویز خٹک تھا، چاہے پھر قاسم، وہ کیا نام تھا اس کا، شبلی فراز تھا، یا پھر عمر ایوب تھا، یہ سب لوگ سب ڈیل کر کے چلے گئے۔ کسی نے بھی عمران خان کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ ایک مراد سے کہ وہ ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی پٹھان جو ہے نا وہ سارے غیرتی ہے یا پھر پنجابی بغیرت ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کم از کم 12-15 لوگ پچھلے 1-1.5 سال سے عمران خان کے ساتھ اندر ہیں، سارے پنجابی ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کو تقسیم کر کے لوگوں کو نفرت بھرا کے پنجابی کو پٹھان سے لڑایا جاتا ہے، شیعہ کو سنی سے لڑایا جاتا ہے، بلوچ کو پنجابی سے لڑایا جاتا ہے، مہاجر کو سندھی سے لڑایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ان کا جو نوالہ پیچھے بچے گا اس کو ہم چھین کے اپنے لیے لے جائیں گے۔ پچھلے 70 سالوں سے یہی ہمارے ساتھ ہوتے چلا آ رہا ہے۔ بھوکے پیٹ کو ایک نوالہ درکار ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا بلبلاتا بچہ ہے نا، اس کو ایک نوالہ دے دو، اس کا پیٹ بھر جائے گا، چاہے وہ پٹھان کا بچہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے پنجابی ہے، سندھی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی ہے۔ ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا کے ہم سے وہ نوالہ چھینا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ جی پٹھان بہادر ہے، پنجابی بغیرت ہے، تو میں نے آپ کے سامنے نمبر رکھ دیا، خود سوچ کر۔ کسی برادری میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہادر ہے تو وہ دوسرا سارے بہادر ہو جائیں گے، یا کوئی ایک بندہ بغیرت تو سارے بغیرت ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر ایسا ہے تو بجور کو دیکھ لینا، ریحان زیب شہید کر دیا گیا اور مبارک زیب کو دیکھو کتنا بڑا بغیرت نکلا ہوا، دونوں بھائی تھے نا، کزن تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بے ضمیر بے غیرت ہر فرقے میں، ہر گھر میں، ہر مذہب میں، ہر رنگ میں، ہر علاقے میں، ہر نسل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم نے دیکھو اب سنگھ حالت دیکھو نا، بولے بھٹو جتنے بھی بھٹو بنیں گے۔ اب زرداری میں بھی جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری لگا دیا۔ کل کو وہ دوسرا کشمیر سے جو اس کی بیٹی شادی کی ہے اس کے بچے سے بھی ہوگا تو پھر وہ نام رکھے گا فلان خان چودھری بیگ بھٹو۔ ہاں بھائی یہ کیا ہے یار؟ یہ سندھ میں اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو پسماندہ رکھا ہی ہے۔ خدا را اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سارے پنجابی بغیرت ہے، نہیں، پنجاب کے لوگ نکلے تھے لیکن پورا لاہور کو بند کر کے رکھا گیا تھا، سیل کیا تھا۔ کہاں سے وہ نکلے تھے؟ اوپر سے ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو جتنے پنجاب کے جو لیڈر ہیں وہ سارے اندر ہیں، جو ڈیل کر کے باہر آئے ہیں وہ سارے گنڈاپور جیسے لوگ ہیں۔ گنڈاپور اس ہجوم کو لیڈ کر سکا؟ نہ کر سکا۔ بشرا بی بی کو ہم کس لیے فالو کریں؟ وہ ہے کون؟ بشرا بی بی نے جو عمران خان کے ساتھ شادی کیا گیا، اس کے پیچھے کتنی بڑی تحریک ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت چاہے گنڈاپور ہے، لاہور میں، ڈی چوک میں جتنا بھی واقعہ ہوا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک FIR گنڈاپور، بشرا بی بی، عمر ایوب اور سلمان اگرم راجہ کے خلاف بھی درج ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ورکروں کو اس چوک میں اکیلا چھوڑ کے کہاں بھاگ گئے تھے؟ اگر اپنے جانا ہی تھا تو ورکروں کو بول دیتے کہ چلو واپس چلتے، نہیں وہ واپس آئیں گے، پھر آئیں گے۔ آپ نے نہتے لوگوں کو ادھر کھلے عام آسمان تلے بغیر مددگار چھوڑ کے کہاں بھاگ گئے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔